بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر ہم ایک دوسرے کے انجام سے ڈرنے لگے تو وہ دن بہت جلدی طلوع ہوگا جب ہم مسلمانوں کے غلام ہوں گے۔ اکرمہ نے خالد سے کہا، میں تمہیں نہیں روکوں گا میرے دوست، لیکن میری ایک بات سن لو، اگر تم میری شکست کا انتقام لینے جا رہے ہو تو رک جاؤ، تمہیں قریش کی عظمت عزیز ہے تو ضرور جاؤ۔ آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے خالد کو وہ لمحے یاد آ رہے تھے۔ اسے نہ اس وقت یہ خیال آیا تھا نہ آج کہ وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ خندق عبور کر کے بھی مارا جائے گا، نہ عبور کر سکا تو بھی مارا جائے گا، کیوں خندق کی طرف چل پڑا تھا۔ وہ 16 مارچ سن 627 کے دن کا تیسرا پہر تھا۔ خالد چند ایک منتخب سواروں کے ساتھ خندق کی طرف بڑھا۔ اس نے خندق پھلانگنے کے لیے کچھ فاصلے سے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی، مگر اس مقام کے پہرے پر جو مسلمان کہیں چھپے بیٹھے تھے انہوں نے تیروں کا می برسا دیا۔ خالد نے لگام کو پوری طاقت سے کھینچا اور اس کا گھوڑا خندق کے عین کنارے پر جا رکا۔ خالد نے گھوڑے کو پیچھے موڑا اور اپنے تیر اندازوں کو بلایا۔ اس نے سوچا تھا کہ اس کے تیر انداز مسلمانوں پر تیر پھینکتے چلے جائیں گے جس سے مسلمان سر نہیں اٹھا سکیں گے اور وہ خندق پھلانگ لے گا، لیکن مسلمانوں نے تیر اندازی میں اضافہ کر دیا اور مسلمان تیروں کی بوچھاڑوں میں تیر چلا رہے تھے۔ مجبوراً خالد کو پسپا ہونا پڑا۔ خالد اس انداز سے اپنے سواروں کو وہاں سے ہٹا کر دوسری طرف چل پڑا جیسے اس نے خندق پر ایک اور حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا ہو۔ مورخین جن میں ابن ہشام اور ابن سعد قابل ذکر ہیں لکھتے ہیں کہ یہ خالد کی ایک چال تھی۔ اس نے چلتے چلتے اپنے سوار جیش میں مزید سوار شامل کر لیے۔ اس نے سوچا یہ تھا کہ اسے پسپا ہوتے دیکھ کر مسلمان پہرادار ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ اس نے ادھر دیکھا، وہاں اسے کوئی پہرادار نظر نہ آیا۔ اس نے اپنے دستے کو خندق کے کم چوڑائی والے مقام کی طرف موڑ کر سرپٹ دوڑا دیا۔ خالد کی یہ چال صرف اس حد تک کامیاب رہی کہ اس کے 3-4 گھڑ سوار خندق پھلانگ گئے۔ ان میں خالد سب سے آگے تھا۔ مسلمان پہراداروں نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ قریش کے جو سوار ابھی خندق کے پاس تھے ان پر مسلمانوں نے اتنے تیر برسائے کہ انہیں پسپا ہونا پڑا۔ خالد اور اس کے سواروں کے لیے مسلمانوں کے گھیرے سے نکلنا بہت مشکل ہو گیا۔ یہ زندگی اور موت کا معرکہ تھا جو خالد نے گھوڑا دوڑا کر اور پینترے بدل بدل کر لڑا۔ اس کے سوار بھی تجربہ کار اور پھرتیلے تھے۔ ان میں سے ایک مارا گیا۔ خالد اب دفاعی معرکہ لڑ رہا تھا۔ اس نے کئی مسلمانوں کو زخمی کیا جن میں سے ایک شہید ہو گیا۔ آخر اسے نکلنے کا موقع مل گیا اور اس کا گھوڑا خندق کو پھلانگ گیا۔ اس کے جو سوار زندہ رہ گئے تھے وہ بھی خندق پھلانگ آئے۔ اس کے بعد قریش میں سے کسی نے بھی خندق کے پار جانے کی جرت نہ کی۔ اکرمہ اور خالد کی ناکامی کے بعد قریش اور ان کے دیگر اتحادی قبائل کے لشکر میں مایوسی جو پہلے ہی کچھ کم نہ تھی اور بڑھ گئی، خوراک نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ ابو سفیان جو اپنے اور دیگر تمام قبائل کے لشکر کا سالار اعلیٰ تھا پہلے ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ بیٹھا تھا۔ خالد، اکرمہ اور صفوان نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ان کا لشکر زندہ و بیدار ہے یہ کارروائی جاری رکھی کہ وقتاً فوقتاً خندق کے قریب جا کر مسلمانوں کی خیمہ گاہ پر تیر برساتے رہے۔ اس کے جواب میں مسلمانوں نے تیر اندازوں کو خندق کے قریب پھیلا دیا جو اہل قریش کے تیر اندازوں پر جوابی تیر اندازی کرتے رہے۔ تیروں کے تبادلے کا یہ سلسلہ صرف ایک دن صبح سے شام تک چلا۔ اہل قریش، غطفان اور دیگر قبائل جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دینے آئے تھے وہ محمد الرسول اللہ کسی ملک کے بادشاہ نہیں تھے
وہ خدا کے رسول تھے۔ خدا نے انہیں ایک عظیم پیغام دے کر رسالت عطا کی تھی۔ آپ نے خدا سے مدد مانگی تھی۔ خدا اپنے رسول کو کیسے مایوس کرتا؟ اس کے علاوہ مدینہ کے اندر مسلمانوں کی عورتیں اور بچے دن رات اپنی کامیابی اور نجات کی دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ یہ دعائیں رائے گاہ کیسے جاتیں؟ 18 مارچ سن 627 بروز منگل مدینہ کی فضا خاموش ہو گئی۔ سردی خاصی تھی اور ہوا بند ہو گئی۔ موسم خوشگوار ہو گیا، لیکن یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ اچانک آندھی آ گئی جو اس قدر تیز و تند تھی کہ خیمے اڑنے لگے۔ جکھڑ بڑے ہی سرد تھے۔ آندھی کی تندی اور اس کی چیخوں سے گھوڑے اور اونٹ بھی گھبرا گئے اور رسیاں توڑوانے لگے۔ مسلمانوں کی اجتماع گاہ صلاح کی پہاڑی کی اوٹ میں تھی، اس لیے آندھی انہیں اتنا پریشان نہیں کر رہی تھی جتنا مکہ کے لشکر کو۔ قریش کھلے میدان میں تھے۔ آندھی ان کا سامان اڑا رہی تھی۔ خیمے اڑ گئے یا لپیٹ دیے گئے تھے۔ لشکر کے سردار اور سپاہی اپنے اوپر ہر وہ کپڑا ڈال کر بیٹھ گئے تھے جو ان کے پاس تھا۔ ان کے لیے یہ آندھی خدا کا قہر بن گئی تھی۔ اس کی چیخوں میں قہر اور غضب تھا۔ ابو سفیان برداشت نہ کر سکا۔ وہ اٹھا تو اسے اپنا گھوڑا نظر نہ آیا۔ قریب ہی ایک اونٹ بیٹھا تھا۔ ابو سفیان اونٹ پر چڑھ بیٹھا اور اسے اٹھایا۔ مورخ ابن ہشام کی تحریر کے مطابق ابو سفیان بلند آواز سے چلانے لگا، اے اہل قریش، اے اہل غطفان، کعب بن اسد نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ آندھی ہمارا بہت نقصان کر چکی ہے۔ اب یہاں ٹھہرنا بہت خطرناک ہے۔ مکہ کو کوچ کرو۔ میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ اس نے اونٹ کو مکہ کی طرف دوڑا دیا۔ خالد کو آج وہ منظر یاد آ رہا تھا۔ تمام لشکر جسے مکہ سے مدینے کی طرف کوچ کرتے دیکھ کر اس کا سینہ فخر سے پھیل گیا تھا اور سر اونچا ہو گیا تھا۔ ابو سفیان کے پیچھے پیچھے ڈری ہوئی بھیڑوں کی طرح جا رہا تھا۔ خالد اور عمرو بن العاص نے اپنے طور پر سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان عقب سے حملہ کر دیں، چنانچہ انہوں نے اپنے سوار دستوں کو اپنے قابو میں رکھ کر لشکر کے عقب میں رکھا تھا۔ ابو سفیان نے ایسے حفاظتی اقدام کی سوچی ہی نہیں تھی۔ اس پسپا ہوتے لشکر میں وہ آدمی نہیں تھے جو مارے گئے تھے، اور اس لشکر میں نعیم بن مسعود بھی نہیں تھے۔ قریش کا لشکر چلا تو نعیم آندھی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خندق میں اتر گئے اور رسول کریم کے پاس پہنچ گئے تھے۔ آج خالد مدینہ کی طرف اسی راستے پر جا رہا تھا جس راستے سے اس کا لشکر ناکام واپس گیا تھا۔ اسے شیخین کی پہاڑی نظر آنے لگی تھی۔ آندھی نے تاریخ اسلام کا رخ موڑ دیا۔ آندھی نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ خدا حق پرستوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ رسول خدا کے دشمنوں کی پسپائی تنکوں کی مانند تھی جو آندھی میں اڑے جاتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے کی خبر نہیں ہوتی۔ خالد کو یہ پریشانی لاحق تھی کہ مسلمان تعاقب کریں گے، لیکن مسلمانوں نے تعاقب کی سوچی ہی نہیں تھی۔ اس آندھی میں تعاقب اور لڑائی مسلمانوں کے خلاف بھی جا سکتی تھی۔ جس دشمن کو خدا نے بھگا دیا تھا اس کے پیچھے جانا دانشمندی نہیں تھی۔ البتہ رسول کریم کے حکم سے چند ایک آدمیوں کو بلندیوں پر کھڑا کر دیا گیا تھا تاکہ وہ دشمن پر نظر رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ دشمن کہیں دور جا کر رک جائے اور منظم ہو کر واپس آ جائے۔ آندھی اتنی مٹی اور ریت اڑا رہی تھی کہ تھوڑی دور تک بھی کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ بہت دیر بعد 3-4 مسلمان گھڑ سوار اس جگہ سے خندق پھلانگ گئے جہاں سے اکرمہ اور خالد کے گھوڑے نے خندق پھلانگی تھی۔ وہ دور تک چلے گئے۔ انہیں اڑتی ہوئی گرد اور ریت کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آیا۔
वो रुक गए लेकिन वापस ना आए। शाम से कुछ देर पहले आंधी का जोर टूट गया और झक्खड़ थम गए। फिजा साफ हो गई और नजर दूर तक काम करने लगी। दूर उफक पर जमीन से गर्द के बादल उठ रहे थे। वो अहले कुरैश और उनके इत्तेहादी कबाइल की पसपाई की गर्द थी जो डूबते सूरज की आखिरी किरणों में बड़ी साफ नजर आ रही थी। ये गर्द मक्का को जा रही थी। ताकुब में जाने वाले मुसलमान सवार उस वक्त वापस आए जब रात बहुत गहरी हो चुकी थी। उन्होंने वापस आकर बताया, खुदा की कसम, वो जो हमारे अकीदे को तोड़ने और मदीना की ईंट से ईंट बजाने आए थे, वो मदीना से इतनी दहशत लेकर गए हैं कि रुक नहीं रहे, कहीं पड़ाव नहीं कर रहे। क्या रातों को मुसाफिर पड़ाव नहीं किया करते? क्या लश्कर रातों को भी चलते रहते हैं? वही चलते रहते हैं जो मंजिल तक बहुत जल्दी पहुंचना चाहते हों। अहदीस और मुअर्रिखों की तहरीरों के मुताबिक रसूल करीम को जब यकीन हो गया कि दुश्मन घबराहट के आलम में भागा है और ऐसा इम्कान ख़त्म हो चुका है कि वो मुनज़्ज़म होकर वापस आ जाएगा, तब आपने कमर से तलवार खोली, खंजर उतार कर रख दिया और अल्लाह का शुक्र अदा करके गुस्ल किया। उस रात की कोख से जिस सुबह ने जन्म लिया, वो मदीना वालों के लिए फतह व नुसरत और मुसर्रत व शादमानी की सुबह थी। हर तरफ अल्लाह अकबर और खुशियों के नारे थे। सबसे ज्यादा खुशी औरतें और बच्चे मना रहे थे, जिन्हें छोटे छोटे किलों में बंद कर दिया गया था। वो खुशी से चीखते चिल्लाते बाहर निकले। मदीना की गलियों में मुसलमान बहुत मसरूर फिर रहे थे। फतह के उस जश्न में बनु करीजा के यहूदी भी शामिल थे। रसूल करीम ने उन्हें अमन व अमान में रहने के एवज कुछ मराहत दे रखी थीं। जाहिरी तौर पर वो मुसलमानों को अपना दोस्त कहते और दोस्तों की तरह रहते थे। अहले कुरैश की पसपाई पर वो मुसलमानों की तरह खुशियां मना रहे थे, लेकिन उनका सरदार काब बिन असद अपने किले नुमा मकान में बैठा था। उसके पास अपने कबीले के 3 सरकर्दा यहूदी बैठे थे और उस वक्त की गैर मामूली तौर पर हसीन यहूदन युहावा भी वहाँ मौजूद थी। वो गुज़िश्ता शाम अहले कुरैश की पसपाई की खबर सुनकर आई थी। काब बिन असद ने कहा, क्या ये अच्छा नहीं हुआ कि हमने मुसलमानों पर हमले नहीं किए? मुझे नईम बिन मसूद ने अच्छा मशवरा दिया था। उसने कहा था कि कुरैश से मुआहदे की जमानत के तौर पर चंद आदमी यरगमाल के लिए मांगो। उसने ये भी कहा था कि कुरैश इससे दुगना लश्कर ले आएं तो भी खंदक उबूर नहीं कर सकते। मैंने नईम का मशवरा इसलिए कबूल कर लिया था कि वो अहले कुरैश में से हैं। एक यहूदी ने कहा, वो अहले कुरैश में से नहीं, वो मुहम्मद के पैरोकारों में से है। काब बिन असद ने कहा, खुदाई यहूदा की कसम, तुम्हारी बात सच नहीं हो सकती। वो अहले कुरैश के साथ आया था मगर उनके साथ गया नहीं। मैंने कल शाम उसे मदीना में मुसलमानों के साथ देखा है। उस वक्त तक अहले कुरैश का लश्कर मदीना से बहुत दूर जा चुका था। फिर तुम्हें किसने बताया है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पैरोकारों में से है? मैं ऐसी बात को क्यों सच मानूं जो तुमने किसी से पूछा नहीं? मैंने अपने एक मुसलमान दोस्त से पूछा था। मैंने नईम को देखकर कहा था, क्या मुसलमान अब कुरैश के जंगी कैदियों को खुला रखते हैं? मेरे दोस्त ने जवाब दिया था कि नईम कब का इस्लाम कबूल कर चुका है, उसे मदीना में आने का मौका अब मिला है। काब बिन असद ने कहा, फिर उसने हमें मुसलमानों से नहीं बल्कि मुसलमानों को हमसे बचाया है। उसने जो कुछ भी किया है हमारे लिए अच्छा साबित हुआ है। अगर हम कुरैश की बात मान लेते तो। एक और यहूदी ने कहा, तो मुसलमान हमारे दुश्मन हो जाते। तुम यही कहना चाहते हो ना काब?
مسلمان پھر بھی ہمارے دشمن ہیں، ہمیں محمد الرسول اللہ کے نئے مذہب کو یہیں پر ختم کرنا ہے، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ختم کر دے گا۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ یہ مذہب جسے یہ لوگ اسلام کہتے ہیں کتنی تیزی سے مقبول ہوتا جا رہا ہے؟ تیسرے یہودی نے جو معمر تھا کہنے لگا، ہمیں اس کے آگے بند باندھنا ہے، اسے روکنا ہے۔ کعب بن اسد نے پوچھا، لیکن کیسے؟ معمر یہودی نے کہا، قتل، محمد الرسول اللہ کا قتل۔ کعب بن اسد نے کہا، پر ایسی جرت کون کرے گا؟ تم کہو گے کہ وہ ایک یہودی ہوگا، اگر وہ محمد الرسول اللہ کے قتل میں ناکام ہو گیا تو بنو قینقاع اور بنو نذیر کا انجام دیکھ لو۔ مسلمانوں نے انہیں جس طرح قتل کیا ہے اور ان میں سے زندہ بچ جانے والے جس طرح دور دراز کے ملکوں کو بھاگ گئے ہیں وہ نہ بھولو۔ معمر یہودی نے کہا، خدائی یہودا کی قسم، میری عقل تم سے زیادہ کام نہیں کرتی تو تم سے کم بھی نہیں۔ تم نے جو آج سوچا ہے وہ میں اور لیث بن موشان بہت پہلے سوچ چکے ہیں۔ کوئی یہودی محمد الرسول اللہ کو قتل کرنے نہیں جائے گا، پھر وہ کون ہوگا؟ بوڑھے یہودی نے جواب دیا، وہ قبیلہ قریش کا ایک آدمی ہے، لیث بن موشان نے اسے تیار کر لیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ کام کر دیا جائے۔ کعب بن اسد نے کہا، اگر تم لوگ بھول نہیں گئے کہ میں بنو قریظہ کا سردار ہوں تو میں اس کام کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں جو مجھے معلوم ہی نہ ہو کہ کیسے کیا جائے گا؟ اور مجھے کون بتائے گا کہ اس آدمی کو اتنے خطرناک کام کے لیے کیسے تیار کیا گیا ہے؟ کیا اسے ابو سفیان نے تیار کیا ہے؟ خالد بن ولید نے تیار کیا ہے؟ سنو کعب، بوڑھے یہودی نے کہا اور یہودی حسینہ یوحوا کی طرف دیکھا، میں یہ بات لیث بن موشان کی موجودگی میں سناؤں تو کیا اچھا نہ ہوگا؟ یوحوا نے کہا، اس بات میں اس بزرگ کا عمل دخل زیادہ ہے۔ کعب بن اسد نے کہا، ہم اس بوڑھے جادوگر کو کہاں سے بلائیں؟ بوڑھے یہودی نے کہا، ہم تم پر اعتبار کرتے ہیں، وہ یہی ہیں، ہم اسے ساتھ لائے ہیں اور ہم اسے بھی ساتھ لائے ہیں جو محمد الرسول اللہ کو قتل کرے گا۔ اب ہم انتظار بھی نہیں کر سکتے۔ ہم سب کو امید تھی کہ قریش، غطفان اور ان کے دوسرے قبائل اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے، مگر ہر میدان میں انہوں نے شکست کھائی۔ ہم نے انہیں مدینہ پر حملے کے لیے اکسایا تھا پر وہ یہاں سے بھی بھاگ نکلے۔ خدائی یہودا کی قسم، کعب تم نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ نہ کر کے بہت برا کیا ہے۔ کعب بن اسد نے کہا، میں اس کی وجہ بتا سکتا ہوں۔ معمر یہودی نے کہا، وجہ صحیح تھی یا غلط، وقت ہاتھ سے نکل گیا ہے، اب ہم قریش کی فتح کا انتظار نہیں کر سکتے۔ اس نے یوحوا سے کہا، لیث بن موشان کو بلاؤ لیکن دوسرے کو ابھی باہر رکھو۔ یوحوا کمرے سے نکلی، واپس آئی تو اس کے ساتھ لیث بن موشان تھا۔ وہ ایک بوڑھا یہودی تھا جس کی عمر 70 اور 80 برس کے درمیان تھی۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال دودھ کی طرح سفید ہو چکے تھے، داڑھی بہت لمبی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ سرخ و سفید تھا۔ اس نے اونٹ کے رنگ کی قبا پہن رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں لمبا عصا تھا جو اوپر سے سام کے پھون کی طرح تراشا ہوا تھا۔ لیث بن موشان کو یہودیوں میں جادوگر کے نام سے شہرت حاصل تھی۔ شعبدہ بازی اور کالے علم میں وہ مہارت رکھتا تھا۔ وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس کے متعلق بہت سی روایات مشہور تھیں، جن میں سے ایک یہ تھی
تھی کہ وہ مردے کو تھوڑی سی دیر کے لیے زندہ کر سکتا ہے اور وہ کسی بھی مرد یا عورت کو اپنے تابع کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ یہودی اسے اپنا پیر و مرشد سمجھتے تھے۔ وہ جہاندیدہ اور عالم فاضل شخص تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سب اس کی تعظیم کو اٹھے اور وہ جب بیٹھ گیا تو سب بیٹھے۔ کعب بن اسد نے کہا، خاندان موشان کی عظمت سے کون واقف نہیں؟ خدائی یہودہ کی قسم، ہم میں سے کوئی بھی آپ کو یہاں بلانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ یوحوا شاید آپ کو لے آئی ہے۔ لیس بن موشان نے کہا، میں پیغمبر نہیں کعب بن اسد، میں یہ خوبصورت الفاظ سننے کا عادی نہیں اور تعظیم و احترام کا وقت بھی نہیں۔ کوئی نہ بلاتا تو بھی مجھے آنا تھا۔ تم لوگ اپنے فرض کی ادائیگی میں بہت وقت ضائع کر چکے ہو۔ تم سے یہ لڑکی اچھی ہے جس نے وہ کام کر لیا ہے جو تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ کعب بن اسد نے کہا، معزز موشان، ہم نے ابھی اس انتہائی اقدام کی سوچی نہیں تھی۔ اگر ہم محمد الرسول اللہ کے قتل جیسا خوفناک ارادہ کرتے بھی تو یوحوا کو استعمال نہ کرتے۔ ہم اتنی خوبصورت اور جوان لڑکی کو استعمال نہیں کر سکتے۔